بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور انگریزی سامراج طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمراں تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے صدائے جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالا کوٹ علاقہ میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ پھر 1757 عیسوی میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا۔ اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کا غلام بنا دیا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی عبادت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یادان ملت ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی تھی، پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے۔ نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد اللہ شاہ نے اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت اور آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا۔ برادران ملت، 57 عیسوی کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، زوال و انحطاط کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لہذا ایسے نازک دور میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی۔ حافظ عابد حسین صاحب، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے صلاح و مشورہ اور ان کی نگرانی اور سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں اور سن 1866 عیسوی مطابق 1283 ہجری میں مرکز علم و فن اور گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آیا۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن رکھنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھپا میں اپنے استاد ملا محمود کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا نے انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کیا۔ راجان اسلام شیخ الہند نے ایک جلا وطن حکومت بنائی۔ علامہ سندھی اس کے وزیر اعظم تھے اور راجہ مہندر پرتاپ اس کے صدر تھے اور یہ شیخ الہند
ہندی تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے بلایا، اس کے بعد ان کو تحریک آزادی کا ہیرو بنا دیا۔ شیخ الہند کے کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی گرفتار ہوئے اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا، ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا، انگریزی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سہاروی، مولانا محمد میاں صاحب اور مولانا حبیب الرحمان لدھیوانی، یہ تمام حضرات علماء دیوبند کے حراول دستہ میں تھے۔ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند نے کانگریس کے شانہ بشانہ آزادی کی لڑائی لڑی اور جیل کی صعوبتیں برداشت کی اور عذاب و ایذا کے مزے چکھے۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے ہی علماء تھے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی، مولانا عبد الباجد بدانوی، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار انصاری اور سیف الدین امام الہند فخر ہند مولانا ابو الکلام آزاد اور سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران مسلم زعما اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر آج اہل ہند یاد کر لے تو مسلمانوں کو غدار وطن اور ان کو غیر ملکی کہنے والے دشمن وطن فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لے۔ برادران اسلام، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کو کما حقہ بیان نہ کر سکا، مگر اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ضمیر میں جذبہ حریت اور جوش جہاد پایا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی شان ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔